السلام علیکم دوستو. آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان کی بگڑتی ہوئی یا بگڑی ہوئی ساکھ کا اور اس کی وجوہات، کیوں پاکستان بدنام ہو گیا ہے یا کیوں پاکستان پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا ہے. پاکستان میں سینٹ کی موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ایک کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ 12 فروری کو یہ اجلاس ہوا. اس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک انتہائی افسوسناک بات کہی. وہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے جو سینٹ کے ارکان تھے اس کمیٹی کے، اسے کہا، ان کے سامنے اپنے کلائمیٹ کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک بریفنگ دی، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ ہم ایک ملک کے طور پہ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. اعتماد کی بحالی کے لیے فوری اقتصادی اصلاحات ضروری ہیں. اب جناب یہ بات تو انہوں نے کر دی، ظاہر ہے رپورٹ بھی ہو گئی، لیکن ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے اوپر کافی طوفان اٹھے گا. سول ملٹری حکام نے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے فرسٹریشن میں اضافہ ہو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وزیر خزانہ کو یہ بات کیوں کہنی پڑی؟ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ عالمی بینک اور IMF سمیت کوئی 7 دوسرے ادارے ہیں جنہوں نے ایک خط لکھا ہے حکومت پاکستان کو نجی پاور کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے. اور یہ ہے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، اس میں جرمنی، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سب کے باقاعدہ لوگوں کے ساتھ یہ خط لکھا گیا ہے وفاقی حکومت کو. 18 فروری کا یہ خط ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مشاورتی انداز میں بجلی کے خریداری کے معاہدوں پر دوبارہ گفت و شنید کرنا، سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مجروح کرنا اور مستقبل میں انتہائی ضروری نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرنا نامناسب ہے. اس شعبے کی طویل مدتی ترقی کے لیے یہ تمام اقدامات یعنی زبردستی وہ نقصان دہ ہوگا. قرض دہندگان یعنی یہ سارے، چونکہ یہ وہ ادارے ہیں IMF، IFC، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جنہوں نے مختلف منصوبوں کے لیے قرضے دے رکھے ہیں، یعنی ونڈ اور سولر پاور کے لیے. اب ان کی جانب سے حکومت کے طریقہ کار پر، جو کہ نجی کمپنیوں کو معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے، یہ پہلی باضابطہ شکایت ہے اور ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایک ٹیم کلائمیٹ ریزیلینس فنڈ کے لیے مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود ہے. اور ایک ایسی حالت میں جب کہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے معاملے نے اس کے ساتھ ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر میں شدید کمی اور ہماری جو بھاری بیرونی ادائیگیوں کے مسائل ہیں وہ بڑے اجاگر ہوئے ہیں. یعنی جو IMF کا ڈیلیگیشن آیا ہے کلائمیٹ فنڈ کے حوالے سے یا اس کے لیے مزید ایک نیا قرضہ دینے کے لیے، اس کی وجہ سے ہماری جو نظام کے کچھ تضادات ہیں وہ اب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، ایکسپرٹس ڈاکٹر اکرام الحق اور بہت سارے دوسرے ماہرین لکھتے رہے ہیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کے بعد، جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمیمی ایکٹ 2023 کے تحت قائم کی گئی تھی، اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ناموافق حالات، مستقل سیاسی عدم استحکام جس کی وجہ سے معاشی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے، غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں کوئی بھی طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں ہیں، خاص طور پہ جب کہ مقامی سرمایہ کار مایوسی کا شکار ہیں اور نئے اخراجات سے گریز کر رہے ہیں. اب عالمی بینک کے نجی مالیاتی ادارے یعنی IFC نے پاکستانی فوج کی مالی معاشی معاملات میں براہ راست مداخلت تو نہیں بلکہ اس کو انوالومنٹ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا. یہ ساری باتیں فائنینشیل ٹائمز کی کوئی چند دن پہلے کی رپورٹ ہے، اس میں ان کا ذکر کیا گیا. تو ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ آپ معاہدوں پر دوبارہ مذاکرات کر سکتے ہیں، نظر ثانی کر سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بلنگ کی وجہ سے ٹھیکیداروں کو یعنی جو IPP کے کانٹریکٹرز ہیں ان کو جرمانے بھی کر سکتے ہیں، معاہدوں کے خلاف ورزی پر بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن معاہدوں پر نظر ثانی کرنے پر انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی بین الاقوامی طور پہ
ایک ضمانت دی گئی ہے. اور یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں باقاعدہ یہ ساری باتیں لکھی گئی تھیں. اب عالمی فائنینشیل ٹائمز میں یہ بھی کہا گیا کہ جو مختلف مالیاتی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اس میں پاکستانی فوج کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی اوور انوالومنٹ ہے اور ان کو ایک دباؤ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے. اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے 18 فروری کے خط میں کہ حکومت کی طرف سے دستخط کیے گئے معاہدوں کے تقدس کو برقرار رکھنا اور اس کا احترام معاہدے کے وعدے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے کے مرکزی ستون ہیں. یعنی آپ نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، اس پہ قائم رہ کر ہی آپ بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ شکایت ایک ایسے موقع پہ آئی ہے، مطلب 18 فروری کا یہ خط ہے اور 23 فروری کو IMF کی ٹیم اسلام آباد پہنچی ہے اور موسمیاتی صورتحال پر قرض کے پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے. اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے جو کہ اس وقت IMF اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان ہو رہے ہیں، تو پھر پاکستان کو تقریباً $1 ارب کے موسمیاتی قرضہ مل سکتا ہے. یعنی پاکستان کوالیفائی کر لے گا اس کے لیے. اب یہ پاکستان کا 26واں IMF پروگرام ہوگا، لیکن اور اس کا تعلق ادائیگیوں کے توازن کے لیے روایتی بیل آؤٹ سے نہیں ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں جو اس قسم کے یہ جو نئے نئے پروگرام آتے ہیں، قرضے مل رہے ہیں، کیا واقعی ان کا مقصد پاکستان کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے؟ کیونکہ جو کلائمیٹ ریزیلینٹ فنڈ یا جس کے لیے یہ پیسے دیے جانے ہیں، اس سے ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ کیا پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات صرف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہیں؟ یقیناً نہیں. کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک، کوئی بھی نظام غیر معمولی ضرورت سے زیادہ بارش کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں سیلاب آتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں آ جاتے ہیں. لیکن روک تھام کے لیے، پکے انتظامات کے لیے تو یقیناً پہلے ہی سے کچھ کیا جا سکتا ہے، اور ہوا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی پاکستان پہ اعتماد اٹھ گیا ہے، جس کی طرف اشارہ محمد اورنگزیب وزیر خزانہ نے سینٹ کی کمیٹی میں کیا. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ 2010 اور 2022 میں بڑے شدید سیلاب آئے پاکستان میں. مجموعی طور پر کوئی $73 ارب سے زیادہ نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا، اور دونوں مرتبہ حکومت پاکستان نے ماحولیاتی تبدیلی کو، معیشت کو ہونے والی ان نقصانات اور ان سیلابوں کا ذمہ دار ٹھہرایا. کیا ہم سیلاب کے تباہ کن اثرات کو صرف موسمیاتی تبدیلیوں سے جوڑ سکتے ہیں؟ کیا نقصانات صرف بے قابو سیلاب سے ہوتے ہیں، یا انتظامی ناکامیاں، جزوی تخفیف، جزوی جو مار دھاڑ ہے پیسوں کی، اور سیلاب کو روکنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں ان میں کمی بھی اس کی وجہ ہے؟ 2010 کے سیلاب جب آئے تو اس کے بعد مشہور بین الاقوامی کنسلٹنسی فرموں کو فلڈ پروٹیکشن پلان تیار کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا، جس میں فیڈرل فلڈ کمیشن، جو کہ ایک مرکزی ادارہ ہے، اس کی صلاحیت کو بڑھانے کی سفارشات پیش کی گئی ہیں. انجینئر ارشد عباسی ہیں، انہوں نے ایک تازہ ترین رپورٹ لکھی ہے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے لیے. یہ معلومات میں آپ کو اس رپورٹ میں سے دے رہا ہوں. اب عالمی بینک کے سابق علاقائی ڈائریکٹر ڈاکٹر فرنینڈو جے گونسالس پر مشتمل ایک ممتاز بین الاقوامی پینل نے اکٹھے ہو کے کام کیا، تحقیق کی، اور اگست 2019 میں اپنی سفارشات کو حتمی شکل دی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت نے سیلاب کے انتظام سے متعلق بین الاقوامی کنسلٹنٹس کی ان بہترین سفارشات پر دھیان نہیں دیا، اور 2022 سے خاص طور پہ زیادہ تر الزام جو تھا وہ کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیوں پر ڈالا گیا. اب ہمارا فیڈرل فلڈ کمیشن کو قائم ہوئے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج تک کوئی ٹھوس اقدامات اس کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آئے. یعنی 2016 میں ایک ڈچ انسٹیٹیوٹ نے جو سفارشات پیش کی تھیں کہ آپ سیلابوں کی روک تھام کے لیے یا ان سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے آپ کو کیا
کرنا چاہیے، بند، پشتے، ڈیم کس انداز میں بنائے جانے چاہیے، بہت ساری سفارشات موجود تھیں. لیکن 2022 کے جب سیلاب آئے تو اس سے فیڈرل فلڈ کمیشن کا ایک جو پول تھا ایک بار پھر کھل گیا. اس میں جو اس کی تباہ کن غلطیاں ہیں، غفلتیں ہیں، وہ بے نقاب ہوئیں. مناسب دیکھ بھال، نگرانی، مرمت سے محروم، بند، پشتے نہروں کے، دریاؤں کے، وہ سب جو تھے بہہ گئے. صرف بلوچستان میں کم از کم 10 ڈیم جو کہ ورلڈ بینک کی امداد سے، مالی امداد سے قائم کیے گئے تھے، وہ بہہ گئے. وہاں پہ میکران کوسٹل ہائی وے جو تھی اور کئی سارے پل جو تھے وہ اڑ گئے. اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کی مالی اعانت سے $286 ملین سکھر بیراج کی بحالی کا منصوبہ 2015 میں منظور ہوا، ابھی تک تاخیر کا شکار ہے. اور 2022 میں اس کے 42 میں سے 15 گیٹ جو تھے وہ غیر فعال تھے، یعنی سکھر بیراج پہ یہ حالت تھی. اور اس کے باوجود 2015 میں منصوبہ منظور ہوا، لیکن 2022 میں بھی مکمل نہیں ہوتا، ابھی بھی مکمل نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سال یہ سکھر بیراج کا منصوبہ مکمل ہوگا. اس میں بدعنوانی کا کہاں ہے؟ یعنی ایک چینی کمپنی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، اور اس میں حال ہی میں اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والی جو چینی کمپنی ہے اس نے ایک شکایت کی FIA کو کہ اس پروجیکٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ان سے رشوت کے طور پہ دبئی کے برج الخلیفہ میں ایک اپارٹمنٹ کا مطالبہ کیا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا کام آگے چلنے تب دوں گا جب آپ برج خلیفہ میں مجھے ایک مہنگا اپارٹمنٹ لے کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد یہ بھی ارشد عباسی صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ فیڈرل فلڈ کمیشن کے چیئرمین نے USAID کو ایک درخواست کی یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی کور آف انجینئرز کے ہیڈ کوارٹر میں فیڈرل فلڈ کمیشن کے اہلکاروں کو تربیت فراہم کرے تاکہ ہم سیلاب سے اچھی طرح نمٹ سکیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ سیلاب یہاں آ رہا ہے اور آپ کا ادارہ 50 سال سے قائم ہے، لیکن آپ USAID کے ذریعے واشنگٹن کا ایک دورہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور کہا کہ جی US آرمی کے جو کور آف انجینئرز کے ہیڈ کوارٹر میں آپ ہماری تربیت کریں. یہاں تو سیلاب سالہ سال سے آ رہے ہیں، تو آپ ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کوٹری بیراج کے دروازوں سے زنگ کو ہٹانے کے لیے، صفائی کے لیے بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مالی امداد سے $50 ملین کا منصوبہ تاحال ناکامی، سستی، تاخیر کا شکار ہے. یہ ایک اور مثال ہے. اور ڈیموں، بلوچستان میں ڈیموں کا میں نے ذکر کر دیا کیونکہ بڑے شوق سے فیڈرل فلڈ کمیشن والے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے ڈیم بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، پشتے بنانے، کاغذوں میں کم از کم پشتے ضرور بناتے ہیں، ان کی مرمت کرتے ہیں. اس میں پیسہ بہت ہے، اور یہی لگتا ہے کہ پیسہ اصل میں ڈیموں میں، پشتوں میں اور سڑکوں میں جانے کی بجائے وہ جیبوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک طویل کہانی ہے کرپشن کی، بدعنوانی کی، نااہلی کی، اور تمام تر توجہ جو ہے وہ ڈیم بنانے پہ زیادہ رہی ہے کیونکہ اس میں مال بہت ہے. اب بہت سارے اس میں تجاوزات بہت ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سندھ سے لے کے پشاور یعنی صوبہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، ہر جگہ پہ دریاؤں کے راستے تنگ ہو گئے ہیں. جو بارانی پانی کے جو ندی نالے ہیں ان کے راستے بند کر کے رہائشی اسکیمیں بن گئی ہیں. کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے بسیرا کر لیا ہے. بڑے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز، بڑے بڑے ٹائکون ہیں جنہوں نے دریاؤں کا راستہ بند کر کے وہاں پہ کمرشل پلازے کھڑے کر دیے ہیں. فیڈرل فلڈ کمیشن وہاں پہ کچھ نہیں کر سکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پانی جب آتا ہے زیادہ تو وہ آبادیوں میں چلا جاتا ہے. تو اب مطلب کس چیز کا ہم روئیں، کس طرح 2022 میں جو سیلاب آیا، اور بنیادی طور پہ زیادہ بارشیں تو ہوئی تھیں، لیکن اس میں بہت بڑی تباہی کا جو سبب تھا وہ ہمارے فیڈرل فلڈ کمیشن اور حکومتوں کی نااہلی اور ان کی بدعنوانی تھی. اب پریشان کن سوال باقی ہے، وہ یہ ہے کہ فیڈرل فلڈ کمیشن کئی دہائیوں سے ماہرین کی طرف سے دی گئی سفارشات پر عمل درآمد کرانے میں
یا کرنے میں کیوں ناکام رہا؟ فلڈ مینجمنٹ کا جامع منصوبہ کہاں ہے جسے اسے وضع کرنا اور نافذ کرنا تھا؟ اس نے سیلاب کے انتظام کے وسیع تر تناظر میں ان کی ضرورت کا اندازہ کیے بغیر مقامی فلڈ سیکٹر کی اسکیموں کی منظوری کیسے اور کیوں جاری رکھی؟ اس میں پیسہ ہے تو شاید اس وجہ سے۔ اب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک مالیاتی اصلاحات چاہتے ہیں، گورننس کے طریقوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن کیا انہیں وزیر اعظم یعنی چچا شہباز شریف اور بھتیجی مریم نواز کی یہ بڑی بڑی میڈیا کیمپینز نظر آ رہی ہیں؟ آپ اخباروں میں دیکھیں، فرنٹ پیج پہ سندھ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں قرضوں کی جو ملک قرضوں پہ چل رہا ہے، لیکن یہ قرضوں کی رقوم جو ہیں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو یہ فرنٹ پیج اشتہارات اور ٹیلی ویژن پہ کیمپینز کے لیے، ذاتی تشہیر کے لیے فنڈز، یہ قرضے کے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف غیر ملکی سرمایہ کاری کا مطالبہ ہے اور پھر خرچ سے لاپرواہی کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو نظر نہیں آتا کہ آخر یہ پیسے قرضے کے پیسے ہیں جو کہ اس طرح ذاتی تشہیر پہ اور میڈیا کو کرپٹ کرنے، ان کو رشوت دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو آپ سرمایہ کاری کا کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کا اپنا تاجر جو ہے ملک سے پیسہ باہر لے کر جا رہا ہے۔ تو اب بنیادی سوال یہ ہے تمام تر اس بحث کے بعد کہ کیا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک صرف پاکستان کی طاقتور سول ملٹری اشرافیہ کی خدمت کے لیے ہے؟ حقیقی مانیٹرنگ اور کوالٹی کنٹرول کہاں ہے؟ یا یہ قرضوں کے محض نعرے ہیں جو حقیقی اور پائیدار تبدیلی کو یقینی بنانے کی بجائے زیادہ تر حکمران اشرافیہ کو مالا مال کرتے چلے جا رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔